نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، آج کا دن ہمارے لیے بڑی مسرت کا دن ہے۔ آج ہمارے درمیان عالمی مبلغ اسلام، خطیب اسلام، واعظ نکتہ دان، خطیب العصر، حضرت علامہ مولانا محمد حامد سرفراز قادری رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا جو ایک علمی طرح امتیاز ہے وہ باقی علماء سے اس لیے بھی جدا ہے کہ آپ صرف گفتگو نہیں کرتے، گفتگو کے ساتھ ساتھ علوم و معارف اور عشق کے موتی نظروں سے پلاتے بھی ہیں۔ اور یقین فرمائیں، آپ جانتے ہیں کہ خوش آمد نہ میں کرتا ہوں نہ مجھے کرنی آتی ہے، یہ خدا جانتا ہے، میرے دل کی آواز ہے۔ یہ وہ خطیب ہیں، وہ عالم دین ہیں جن کو سن سن کے میرے جیسے کئی لوگ خطیب بنے ہیں۔ اگر میں ان کو کہوں کہ اس وقت خطیب العصر کا معنی آپ سمجھتے ہیں، امام الخطباء کہوں تو یہ کوئی دروغ گوئی نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ بڑے بڑے علماء ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، ہمارے بھی اساتذہ ہیں۔ یقین فرمائیں، علم کا اور عالم کا تعلق خشیت سے ہے، اور یہ تبھی نصیب ہوتی ہے جب الفاظ کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے کی نگاہ بھی ہو۔ اور الحمدللہ ہمارے علامہ قبلہ حامد سرفراز قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جن بزرگوں کی صحبت، سنگت اور معیت میں رہے ہیں، انہوں نے اپنی ایسی توجہ ان پر ڈالی ہے کہ یقین فرمائیں جب یہ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی گر رہے ہیں۔ یقیناً ان کے مشائخ، ان کے اساتذہ اور بالخصوص ان کے مرشد پاک کی خصوصی توجہ کا یہ مظہر ہے، اور ان کی موجودگی میں سمجھتا ہوں یہ لب کشائی ہے تو بے ادبی، لیکن آپ لوگوں کو بتانا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ خطیب بنتا ہی کسی اللہ والے کی نگاہ سے ہے۔ جو لوگ چند الفاظ یا چند جملے رٹ کے منبر پہ بولنا شروع ہو جائیں اور اپنے آپ کو حرف آخر سمجھنے لگ جائیں، وہ کسی نہ کسی جگہ پر خطا پر ضرور ہوتے ہیں۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی مولوی پٹڑی سے اتر جائے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا وہ صوفیاء کے دامن میں پناہ لے۔
تو میں نے پوچھا حضور اگر کوئی صوفی پٹڑی سے اتر جائے؟ میرے آقا مسکرائے، فرمایا جو صحیح معنی میں صوفی ہوتے ہیں وہ پٹڑی سے نہیں اترتے، کیوں؟ وہ میری پناہ میں ہوتے ہیں، وہ میری دامن رحمت میں چھپے ہوتے ہیں۔ تو یقین فرمائیں خطیب بھی بہت ہوں گے، خطاب بھی بہت ہوں گے، لیکن میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں آپ کے دل پر وہی خطیب اور وہی خطاب اثر کرے گا جس خطیب کے پیچھے کسی اللہ والے کا ہاتھ ہوگا، کیونکہ مرد بننے کے لیے مرد کا ہاتھ ہونا لازمی ہے۔ جب تک مرد بننے کے لیے کسی مرد کا ہاتھ پیچھے نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی مرد کیا کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ مرد کامل ہی مرد کامل بناتے ہیں۔ ایک حدیث پاک عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ بہرحال میں دل کی گہرائی سے آپ کا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں، آپ تشریف لائے اور مجھ سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، اور مجھے یہ یقین ہے، امید نہیں ہے، پکا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ تعلق اور یہ محبت کا رشتہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور چونکہ ایک تو مشرب ہمارا ہے ایک ہی ہے نا، المرء مع من احبہ، یہ بھی جانے جانا سے محبت کرتے ہیں اور ہم بھی محبت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آگے بھی اکٹھے ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، بڑی کریمی ہے، بڑی محبت فرمائی۔ بس میں نے عرض کیا کہ حضور آپ تشریف لائے، آپ نے مہربانی فرمائی میری درخواست پر، آپ یہاں تشریف لائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نفلی نماز تھی، چاند گرہن کی نماز تھی۔ تو میرے آقا اپنے مصلے سے ہاتھ مبارک اوپر کرتے ہیں اور پھر ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں۔ جب نماز کا اختتام ہوا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج نماز کا طریقہ جدا ہو گیا، بدل گیا، آج اس طرح آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی جنت میں انگور کے گوشے مجھے نظر آئے، گچھے نظر آئے، تو میں نے چاہا کہ میں ایک مٹھی بھر لوں، اور چونکہ یہ جنت کی نعمت ہے کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، تو میں نے کہا جب آپ لوگ جنت میں جائیں گے خود ہی وہاں جا کے تناول فرما لیجئے گا۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث پاک کا۔ اچھا حدیث پاک اتنی ہے، لیکن ایک عاشق رسول نے اس کی شرح کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے جو اپنا ہاتھ مبارک جنت میں انگور کے گچھوں تک آپ نے ہاتھ ڈالا، کیا جنت آپ کے قدموں میں آ گئی تھی یا آپ جنت میں چلے گئے تھے؟ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا میں نے چاہا ایک مٹھی بھر لوں اور تمہارے لیے کافی ہے، تو کیا پوری کائنات کا رزق جانے جانا کی مٹھی میں ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کچھ لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کو کوئی نبی کا خیال آیا تو نماز نہیں ہوگی، جانے جانا آپ تو مقام احسان کے اعلیٰ درجے پہ کھڑے ہیں، پھر بھی امت کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے لیے کچھ لے لوں، وجہ کیا ہے؟ تو اب وہ عاشق رسول، وہ محدث کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے بات دراصل یہ ہے جنت بنتی ہے یار کے قدموں سے، جہاں جانے جانا قدم رکھ دیں وہی مقام جنت ہوتا ہے۔ جیسے فرمائے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر ممبر کا جو ایریا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی تو اس سے بھی اگلی بات کر گئے، فرمائے ما بین بیتی و ممبری، تو اس میں مدینے کا گھر نہیں ہے، مکے والے گھر سے لے کر مدینے تک سارا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو فرمایا جنت بنتی ہے محبوب کے قدموں سے، یہ وہ مقام ہے محبوب تشریف لے آتے پھر تشریف لے جاتے۔ کئی مرتبہ اس زمین کو جانے جانا کے قدمین شریفین کو چومنے کا موقع ملتا تھا، تو لہٰذا جہاں محبوب قدم رکھ دیں وہی مقام جنت ہے۔ ارے وہ حضرت عائشہ کے حجرے سے لے کر ممبر تک قدم رکھ دیں تو جنت ہے، اگر کسی مومن کی قبر میں قدم رکھ دیں تو قبر بھی جنت بن جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ محبوب کے ہاتھ مبارک جنت میں گیا، اور ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں یہ جو سورج ہے نا، یہ یہاں سے 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، تو ہمارے جیسا بندہ
اگر سورج کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نا، نظر ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں؟ جن کی آنکھیں سلامت ہے وہ بولے سورج نظر آتا ہے نا، چاند بھی نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آپ جیسا اور میرے جیسا بندہ دیکھ سکتا ہے، اس کی نگاہ 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پہ چلی جاتی ہے۔ اور اگر ہم ہاتھ کھڑا کریں تو میرا ہاتھ سر سے 1 فٹ اوپر جاتا ہے، تو یارو جو عام آدمی ہے اس کا ہاتھ 1 فٹ جاتا ہے، نگاہ 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پہ جاتی ہے، تو جس نبی کا ہاتھ جنت میں جاتا ہے اس نبی کی آنکھ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کے دیکھنے، آنکھ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر حدیث لمبی ہے، آخری بات کر کے گفتگو ختم۔ تیسری بات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اس کو تک رہے ہو، یا کم از کم یہ درجہ ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو محبوب یہ تو مقام احسان آپ نے بتایا ہے، تو آپ تو احسان کے اعلیٰ درجے پر فیض ہیں، اور کھڑے آپ نماز میں ہیں اور فرما رہے ہیں یہ اپنی امت کے لیے۔ صحیح فرمایا آپ نے، واللہ یؤتی وانما انا قاسم، محبوب کائنات کا رزق ہے ہی آپ کی مٹھی میں، اور وہ نہ ختم ہونے والا رزق ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے تو مقام احسان پر ہیں، اعلیٰ درجے پر، مگر آپ امت کے لیے سوچ رہے ہیں امت کے لیے یہ لے لوں، امت کے لیے یہ لے لوں، امت کے لیے لے لوں۔ اے جانے جانا، یہاں تو ہمیں کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آ جائے نماز میں، نماز نہیں ہوتی۔ تو محبوب آپ تو امت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، فرمایا ہاں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اگر نبی کو امت کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، تو اگر امت کو نبی کا خیال آئے گا تو کیسے نماز ٹوٹے گی؟ تو کیسے نماز ٹوٹے گی؟ تو بہرحال چونکہ یہ خانقاہ ہے، یہاں تصوف کا درس ہوتا ہے، ہم تو بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے غلام ہیں نا۔ جب کسی نے کینچی دی فرمایا رکھ لو، یہ کاٹتی ہے، سوئی لے لیتے ہیں، یہ تو جوڑتی ہے، ہم تو جوڑنے والے ہیں۔ بہرحال میں تہ دل سے، دل کی گہرائی سے قبلہ حضرت علامہ مولانا حامد سرفراز قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں۔ اسی طرح آپ محبتیں فرماتے رہیں گے، اور انشاءاللہ زیادہ تر آپ لوگ بھی ان کی زیارت سے مستفید و مستفیض ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے، آمین آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور والا جاہ گرامی قدر، پیر طریقت، حامی شریعت، سفیر عشق رسول اور قاسم فیضان تصوف، گرامی قدر مخدوم اہل سنت قبلہ ڈاکٹر محمد ارشد شاہ نقیبی قادری دامہ اقبالہ، ہر جہت ہر اعتبار سے بڑے ہیں، اور بڑوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ چھوٹوں پہ دست شفقت رکھتے ہیں۔ تو آپ کو جو ایک مدت سے روحانی غذا و خوراک ان کے دہن پاک سے میسر ہے، اس پرفتن دور کے اندر یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جہاں خالص پیغام ہو، خالص خوراک ہو، خالص عقیدہ ہو، اور طریقت کے عنوان پر ڈھونگ نہیں بلکہ حضور کے دربار تک کا وصل عطا کر دیا جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو مقصود ان کے نام سے ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور حضور کے اوصاف جمیلہ اور رب العزت نے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پہ بیان فرمایا۔ ایک وصف عظیم کہ جو عشاق کے لیے مقام فرحت و مسرت بھی ہے، اور اہل معرفت کہتے ہیں یہ وجد کا مقام ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا میرے حبیب پر گراں گزرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، یعنی ہم مشقت میں پڑیں تو دکھ حضور کو ہوتا ہے، غموں میں ہم ڈوب جائیں تو دکھ حضور کو ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت نے ایک روایت فتاوی شریف میں نقل کی
کہ سیدنا شعیا علی نبینا الکریم و علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے شعیا میں نبی امی کو مکے میں مبعوث فرماؤں گا، مدینہ اس کی ہجرت گاہ اور اس کا پایہ تخت ملک شام میں ہوگا۔ اندھے اس کے فیض سے دیکھیں گے، بہرے اس کی برکت سے سنیں گے، گونگے اس کی نگاہ سے بولیں گے، اور مردہ دل اس کی نگاہ فیض سے زندگی پائیں گے۔ اور اس کا ایک حصہ جب وہ میرا حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کسی بیوہ عورت کی گود میں یتیم بچے کو دیکھے گا تو میرے حبیب کو بڑا دکھ ہوگا۔ اگلی بات اس سے بھی کمال کی کہ جب میرا حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کسی جانور کی پیٹھ پر اس کی طاقت، اس کی کپسٹی سے زیادہ لدا ہوا بوجھ دیکھے گا، جانور کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ دیکھے گا تو میرے حبیب کو بڑا دکھ لگے گا۔ جو جانوروں کی کمر پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ دیکھ کر دکھی ہوں، امت کے کندھے پر بوجھ دیکھ کر اس قلب انور پہ کیا گزرتی ہوگی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث شریف ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان کرم سے اشک جاری ہیں، اور خدا جانے اس دن احمد رضا پہ کیا بیتی ہوگی، کیا کیفیت ہوگی کہ وہ یوں کہہ رہے تھے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ اللہ رب العزت جو ظاہر و غیب کا جاننے والا ہے، اس نے سدرہ نشین کو حبیب کی چوکھٹ پر بھیجا، پوچھ کے آؤ میرے حبیب کی آنکھوں سے اشک کیوں بہے، حالانکہ وہ جانتا ہے۔ جبریل امین سے بھی پوچھئے تو اگر کوئی پوچھ سکے تو، میری تو حیثیت نہیں ہے، اہل معرفت ہی پوچھ سکتے ہیں۔ جبریل امین سے بھی کوئی پوچھے کہ سدرہ کی بلندیاں کہاں، اور 24,000 مرتبہ حضور کی چوکھٹ کی حاضری، تو کیا حالت رہی؟ تو استاد زمن نے یوں کہا کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ عرض کی کریم رب العزت نے سلام بھیجا ہے اور فرماتا ہے پیارے یہ آنکھوں سے اشک کا سبب کیا ہے؟ جواب سنیں گے۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ یہ گریہ فکر امت میں ہے، حشر کے دن میری امت کا کیا بنے گا۔ یہ فکر صدیق اکبر کے لیے تو نہیں ہے، انہیں تو خبر دی ہے کہ جنت کے 8 دروازے انہیں پکاریں گے۔ یہ فکر سرکار فاروق اعظم کے لیے تو نہیں ہے، ان کا محل تو معراج کی شب خود اپنی مبارک آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ یہ فکر ذوالنورین کے لیے تو نہیں ہے، ان کے لیے تو اعلان فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے، اور جنت میں میرا رفیق عثمان ابن عفان ہے۔ یہ فکر مولا مشکل کشا کے لیے تو نہیں ہے، ان کے لیے تو فرمایا میرے اور حضرت ابراہیم کے محلات کے بیچ میں علی کا محل ہے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور سب کے نام کہاں تک ہم لے سکتے ہیں، کُلًا وعد اللہ الحسنی، ان کو تو اس دربار سمدیہ سے جنت کی سند جاری ہو چکی، یہ فکر تو میرے لیے ہے کہ وہ جو صدیوں بعد آئیں گے اور دنیا کی محبت میں غرق ہو جائیں گے، اعمال خیر سے منہ موڑیں گے، برائیوں کی طرف دلچسپی سے قدم بڑھائیں گے، ان کا بنے گا کیا جب تکڑیاں رکھی جائیں گی، پل صراط پہ گزرنا ہوگا۔ تو جبریل امین علیہ السلام بارگاہ سمدیت میں پیش ہوئے، عرض کی الہی سبب گریہ ایک ہی ہے کہ تیرے محبوب کو اپنی امت کی فکر ستا رہی ہے، اس لیے آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ یکم ربیع الاول سے اب تک جتنا بھی آپ خرچ کر چکے، جھنڈے جھنڈیاں لگا چکے، لائٹیں لگا چکے، جلوسوں میں گئے، آپ نے اپنا وقت نکالا،
نیند میں کچھ دیر کے لیے کمی آ گئی، صبح کاروباری معاملات میں کچھ دقت ہوئی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس ایک آنسو کے مقابلے میں جو اس امت کی محبت اور فکر میں ان مبارک آنکھوں سے نکلے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل پھر جاؤ، جیسے آپ نے حضرت والا جہاں سے سنا کہ سورج کتنا دور ہے اور یہ فاصلے کتنے ہیں، تو جنت بھی بستی خدا داد کی پچھلی گلی میں نہیں ہے کہ ایک گلی سے دوسری گلی میں پیغام لے آؤ اور دے آؤ، سمجھ رہے ہیں؟ سدرا یہ 7 آسمانوں کو گزر کر ہے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں جہد کو خود پڑے ہیں لالے، کسے بتائے کہ کدھر گئے تھے۔ تو پہلے سدرا سے پوچھنے کے لیے بھیجنا اور پھر دوبارہ جواب کے لیے بھیجنا، رب العزت چاہتا تو اسی وقت فرما دیتا حبیب اس لیے چشمان کرم سے اشک بہیں اور جبریل جا کے یہ جواب دے دو، ایسا تو نہیں، پہلے پوچھ کے آؤ۔ الہی یہ ماجرا ہے، فرما پھر جاؤ، تاکہ اگر امت کے ذہن میں استادی شاگردی کا تصور کوئی جمائے کہ جبریل تو استاد تھے، بتاتے تھے تو پتہ چلتا تھا، اور افضلیت اس ذات کی ثابت کرنے کی کوشش کرے تو اسے پتہ چلے کہ گھر والے کا مقام کیا ہے اور اس کی چوکھٹ پر آئے ہوئے قاصد کا مقام کیا ہے، قاصد کا مقام کیا ہے۔ تو خدمت انور میں پیش ہوئے اور جواب دیکھیے کتنا پیارا ہے، اے حبیب علیہ السلام، ہم تمہیں امت کے معاملے میں روک گیا ہوں میں یہ جملہ، حبیب ہم امت کے معاملے میں، اب پھر روک کر تیسری بار دہراؤں گا، حبیب ہم امت کے معاملے میں تمہیں راضی کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، سنردیک راضی کر دیں گے۔ اور حضور والا کی نظر یہ شعر ہے استاد زمن کا، ایک تو وہ ترداہا اور ایک وہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ایک یہ سنردیک، سب کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں، فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، فتردہ نے ڈالی ہیں، فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں، حبیب ہم امت کے معاملے میں تمہیں راضی کر دیں گے، ہم امت کے معاملے میں پیارے تجھے رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ فکر دیکھیں کس چیز کی ہے، ہمیں بھی کبھی فکر ہوتی ہے کہ آج ساری دیہڑی گزر گئی ہے حبیب کا ذکر نہیں کیا، بڑے تھکے آ رہے ہیں پر اچانک موبائل کھولا اور فیس بک کھل گئی، یوٹیوب کھل گئی، گھنٹوں کے گھنٹے بیت گئے، اور اگر کبھی تسبیح درود شریف پڑھنے کے لیے پکڑی بھی ہے تو بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ امام کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، صرف ہم کو نہیں، ہم غریبوں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اب یہ جو مفہوماً میں نے صحیح مسلم شریف کا ایک مضمون آپ کے سامنے رکھا، اب ذرا ایک روایت سماعت فرمائیے جسے امام سخاوی رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ اس آستانے پر ہمیں حوالوں کی کیا ضرورت ہے، اور ویسے بھی مزاج عشق میں اہل محبت کو جو ان کے حوالے ہو جائیں اسے کسی حوالے کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ اور جس آستانہ نقیبیہ قادریہ پر آپ موجود ہیں، یہ بغیر کسی مبالغے کے علم و عرفان کا مرکز ہے، علم و عرفان کا مرکز ہے، اور یہ علم کا سرچشمہ ہے۔ بس اس گھاٹ پہ بیٹھے رہیے اور جام پیتے رہیے، اور حالت یہ ہونی چاہیے،
حالت یہ ہونی چاہیے، شعر اعلیٰ حضرت کا ہے، حالت یہ ہونی چاہیے کہ جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا. شعر اعلیٰ حضرت کا ہے، جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے. سمجھ آئی یہ بات کی؟ کس پیارے حسین پیرائے و استعارے میں احمد رضا سمجھا رہے ہیں. جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے. کہا جام میں اگر دماغ پر اتنا محبت کا خمار چڑھ گیا اور گر بھی گئے تو پھر جب گرے ہیں تو گرتے وقت بھی منہ کسی غیر کے دروازے کی طرف نہیں تھا بلکہ منہ سوئے میں خانہ تھا. امام سخاوی رحمہ اللہ نے اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم قیامت کے دن بلند جگہ پر رونق افروز ہوں گے. امام حاکم نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ قیامت والے دن انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سونے کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے، گولڈن کے. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں نا فلاں ملک کا جو سونا ہے وہ بڑا اصلی و خالص ہے، یہ جو میدان حشر کا سونا ہے پھر اس کے ممبر. تو یہاں سے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہم ایسے الفاظ بھی اس دور میں سنتے ہیں کہ سارے یہ ایک لائن میں ہوں گے، نبی بھی وہیں کھڑے ہوں گے اور اولیاء بھی یہیں کھڑے ہوں گے. تو یہ تصور درست نہیں ہے. جان عالم علیہ السلام نے فرما دیا نبیوں کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے تو اس پہ جلوہ گر ہوں گے. امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا، اس پر آگے بات کرتے ہیں. سرکار آدم علیہ السلام بلند جگہ پر رونق افروز ہوں گے اور دو سبز رنگ کی چادریں ان کی دونوں طرف پہ لٹک رہی ہوں گی. کتنی صدیاں بیت گئیں اس فرمان کو اور خدا جانے کتنی صدیاں باقی ہیں اس منظر کو سامنے آنے پر. اب بھی چھپی باتوں کا علم کسے کہتے ہیں، خدا جانے کوئی کہاں ڈھونڈتا ہے. فرمایا دور سے یوں لگے گا کہ جیسے کھجور کی شاخیں ہیں، اور وہ بلند جگہ پر اس لیے رونق افروز ہوں گے تاکہ وہ اپنی اولاد کو دیکھیں کہ کون جنت میں جا رہا ہے اور کون دوزخ میں جا رہا ہے. میزان پر یعنی تکڑی پر ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کے امت کے ایک فرد کو لایا جائے گا. اس کے اعمال تلیں گے، نیکیاں نام کو نہیں ہوں گی اور گناہوں کا ایک عظیم دفتر ہوگا، بہت بڑی گٹھڑی گناہوں کی. اب کیا کیا جائے گا؟ اچھا وہ تکڑی بھی پورا تولتی ہے. ہمیں بھی چاہیے عقیدے میں بھی تول پورا ہو، عمل میں بھی تول پورا ہو، اور اگر کوئی تولنے ناپنے والا کاروبار کرتے ہیں تو وہ بھی پورا ہو. حدیث پاک میں فرمایا کم تولنے والے کو قیامت کے دن آگ دی جائے گی تولنے کے لیے، جب اسے ہاتھ ڈالے گا تو سارا وجود جھلس جائے گا. حکیم الامت مفتی آبا یار خان نعیمی علیہ رحمت نے فرمایا اس تکڑی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ دنیا میں تولا جائے تو جو وزنی پلڑا ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے، لیکن اس تکڑی کا یہ کام نہیں ہے. وہاں جو پلڑا وزنی ہوگا وہ اوپر کو اٹھے گا. اب جناب کیا ہے، جب گناہ ہی گناہ ہے اور نیکی نام کو نہیں ہے تو فرشتے جو ہیں حضور اقدس علیہ السلام کے امتی کو پکڑیں گے کہ نتیجہ صاف ظاہر ہے، لے جاؤ اسے جہنم کے اندر. آپ ذرا دھیان کیجئے گا، تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے حبیب پہ گراں گزرتا ہے. حضرت ابو البشر علیہ السلام آواز دیں گے حضور کو، یا احمد یا احمد. شکر ہے کہ ہم اس نام کے ابھی سے عادی ہیں.
قیامت میں اسی نام کی ہر سمت دھوم ہوگی۔ استاد زمن کہتے ہیں کہ شکستہ پا ہوں میرے حال کی خبر کر دو، کوئی کسی سے یہ رو رو کے کہہ رہا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ یا احمد یا احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور فرمائیں گے اے ابو البشر میں موجود ہوں، کہیے کیا کہنا ہے۔ اور یہ خاص سبق سنانے کی غرض سے، دعا پانے کی نیت سے میں حضرت والا جا کی نظر یہ جملہ کر رہا ہوں، تاکہ آپ کی طرف سے قضا بھی ہو جائے تو اتنا گہرا غم نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور اقدس علیہ السلام فرمائیں گے کیا ہے کہ آپ ہمیں پکار رہے ہیں۔ اب یہ جملہ پنجابی میں کہہ رہا ہوں، تو وہ عرض کریں گے اے تواڈے امتی نو لے جاندے پے نے۔ تواڈے امتی نو، تیسری بار کہہ دوں تواڈے امتی نو، 3 بار ہی ہوتا ہے تواڈے امتی نو۔ بس یہی ہے کہ بندہ ان کا ہو کے رہے، یہی تعارف ہے، یہی تعارف ہے، ان کا رہے۔ آپ کے امتی کو لے جا رہے ہیں، مجھے یہ بتلائیے، اگر سمجھانا مقصود نہ ہو تو الحمدللہ ہم بے ادب نہیں ہیں کہ یہ جملے یہاں پر لا کے بولے جاتے۔ سمجھانا مقصود ہے، کیا وہ جس کو لے جا رہے ہیں وہ کو اپنے وقت کا کوئی غوث ہوگا، کوئی قطب و ابدال ہوگا، کوئی متقی و پرہیزگار و پارسا ہوگا، پرلے درجے کا گناہ گار ہے۔ تعارف کیا ہے؟ حضور کا ہے۔ سمجھنے نا بھائی، غوث و قطب و اولیاء علماء جان عالم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن شفاعت کریں گے انبیاء، شہداء، علماء۔ اور خادم الوفات نے یہ حدیث لکھی اور میرے شیخ کریم اس کا ترجمہ کرتے تھے، صحیح العقیدہ عالم سے کہا جائے گا پل صراط پہ، عابد کو کہا جائے گا جا، جو زہد و عبادت کری ہے اس کا پھل پا، اور صحیح العقیدہ عالم سے کہا جائے گا رک، تو دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا اس کی شفاعت کر، اسے بھی جنت میں ساتھ لیتا تھا۔ تو یہ جو تکڑی پر کھڑا ہے اور جسے لوگ پکڑ کر لے جا رہے ہیں، یہ کوئی بہت بڑا کوئی کامل ولی تو نہیں ہے، پرلے درجے کا گناہ گار ہے۔ پر حضرت آدم علیہ السلام حضور کو کیوں پکار رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حضور کا ہے، اور حضور ہماری مشقت دیکھ نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وہ تواڈے امتی نو لے جاندے پین، کیا تعارف ہے، کیا تعارف ہے۔ اب آگے آپ دیکھیے، اتنا سنتے ہی ملائکہ تو اسے کافی فاصلے تک لے جا چکے۔ اب اس روایت میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ سے تہمت شریف کا کپڑا تھامیں گے۔ جو تیز ترنا ہوئے نا، آپ کو محسوس ہوگا تیز چلنا ہو تو بندہ ایسے، واسکٹ ہے تو ایسے پکڑ لیتے ہیں، تہمت بندی ہے تو اسے مضبوطی سے۔ کیا بات ہے، تہمت اقدس کا کپڑا پکڑیں گے اور حضور تیز تیز قدموں سے، تیز تیز قدموں سے چلیں گے۔ کس کے لیے چل رہے ہیں؟ یہاں پر امام کہتا ہے تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں۔ تجھ سا سیاہ کار کون، ٹھیک ہے، پر احمد رضا ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں۔ او دل یہ تیرا گمان ہے، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں۔ او دل
یہ تیرا گمان ہے، دل کو کہہ رہے ہو، دل یہ تیرا گمان ہے۔ اب کیا ہے، گورے گورے قدموں سے کریم علیہ السلام چل رہے ہیں۔ تو جلوسوں میں چلنے والوں، آج اس محفل اقدس میں چل کے آنے والوں، چاہے موٹر سائیکل چلا کے آئے ہو، گاڑی چلا کے آئے ہو، سائیکل یا پیدل آئے ہو، کیا چلنا ہے ہمارا چلنا؟ ہاں، گورے گورے قدموں سے چلیں گے اور فرمائیں گے۔ اب دیکھیں، ہم کوئی بندہ جا رہا ہو اور ہم نے اسے کچھ کہنا ہو، تو وہ فاصلہ اگر بیچ میں بڑھ چکا ہو ہمارے اور اس کے بیچ میں، تو ایک تو یہی ہے کہ ہم تیز چلیں گے، اور تیز چلتے ہوئے یہ لگے کہ وہ تو اور آگے نکل گیا، تو پھر ہم تیز چلتے چلتے اسے آوازیں بھی دیں گے، اے بھائی صاحب بات سننا، او بھائی رکی میری گل سنی، ٹھیک ہے۔ اب یہ میدان عشر ہے، حضور گورے گورے قدموں سے تیز تیز چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی حضور فرما رہے ہیں، اے فرشتو، او میرے رب کے فرشتو، رکو رکو۔ یہ مبارک آواز سنتے ہی فرشتے رک جائیں گے۔ اب استفسار ہو رہا ہے، اس کو کیوں لے جا رہے ہو؟ عرض کی حضور تکڑی پہ عمل تلے، نیکی نام کو نہیں، اور گناہوں کا ایک پنڈورا باکس اس کا جو کھل گیا ہے آج، اور ساتھ ہی فرشتے عرض کریں گے کہ حضور معاف فرمائیں گے ہمیں، آج ہم اس حکم کے پابند ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جو تول پہ پورا اترے، اور جس کا ایسا معاملہ ہو جو کہ اس کا ہے تو دوزخ، حضور ہمیں ان کو پتہ ہے نا کریم کی عادت کرم کا، تو وہ تو کہتے ہیں ہم تو پھنس جائیں گے، ادھر سے آرڈر یہ ہیں، اور اگر حضور نے فرمایا جنت لے جاؤ تو ہم کدھر جائیں؟ اس لیے وہ معافی مانگ رہے، حضور ہمیں معاف رکھیں گے، حضور مہربانی فرمائیں گے۔ اس کا میں رکو، اب حضور عرش الہی کے نیچے آئیں گے ایک بندے کے لیے، اور بندہ بھی وہ کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، سمجھ آئی یہ بات کی؟ اسی لیے تو باب اقبال نے کہا تھا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی ہے اور پورے جہاں سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اور میں فقیر ہوں، معاف کر دے، اور اگر میرا عذر قبول نہیں ہے، مجھے معاف نہیں کرنا۔ اہل عشق کی نظر کہاں جاتی ہے، ہم تو جناب وہاں پہنچتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں۔ اگر معاف نہیں کرنا تو پھر ایک عرض قبول کر لے، قیامت والے دن میرا حساب حضور کے سامنے نہ لینا۔ اور یہی بات کہتے ہیں کہ حضرت اقبال روضہ انور منور زادہ اللہ شرفم و تکریمم و تعظیمہ پر حاضر نہ ہوئے، اور وہ یہ کہتے تھے میں کون سا منہ لے کر جاؤں، پر شکر ہے ہمیں دامن اعلیٰ حضرت ملا، انہوں نے تھوڑی سی ڈھارس بندھائی، انہوں نے کہا چلو آؤ میرے نال، میں تو انداز ہے، تو وہ بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور کا مطلب تیرے سامنے، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خو در گزر کی ہے۔ حضور آپ کریم ہیں اور آپ کی عادت پاک در گزر کرنا ہے، وگرنہ ہم تو بے حیا لوگ ہیں، یہ منہ لے آئے آپ کے سامنے۔ اور پھر امام آگے کیا عرض کرتے ہیں، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے۔ یہ اہل عشق کا بازار ہے، اہل عشق کا بازار ہے، عشق کے جو سوچے ہیں اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ اقبال کا نظریہ عشق، سبحان اللہ،
پر احمد رضا معرفت حبیب کے سمندر میں غوطہ جانے نے، تو اس لیے عرض کیا تو نس کے کتنے جانا ہے۔ اس بار حضور ایک صاحب مدینہ منورہ میں ان کی زیارت ہوئی، وہ بڑے پرانے وہاں حاضر ہیں، تو جس دن واپسی تھی مدینہ طیبہ سے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ سلام جب عرض کرنا ہے تو الوداع یا رسول اللہ نہ کہنا، کہا حضور کو الوداع کر کے کہاں جائیں گے؟ دیکھیں، حالانکہ پڑھے جاتا ہے یہ کلام، انہوں نے کہا کہ یہ حضور کو الوداع کر کے کہاں جائیں گے؟ تو میں نے کہا کیا کہنا؟ کہا المدد یا رسول اللہ، المصطفیٰ یا رسول اللہ، یہ کہنا۔ تو امام بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ یہ جو دوسرا مصرع تھا، حضور توڑے کوڑو منہ لکو کہ میں کتھے جاواں، سگے بے ہنر، کتے کئی قسم دے ہوندے نے، کامے بھی ہوندے، شکار والے بھی ہوندے، اور ایک بے ہنرے ہوندے جنہوں ہر کوئی وٹا مارتا ہے۔ امام احمد رضا اپنے آپ کو اس چوکھڑ کا سگ بھی کہتا ہے تو وہ بھی کوئی مہارت والا نہیں، بے ہنر، سمجھائی۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام رب العزت کے عرش کے نیچے، اور روایت میں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہاتھ مبارک میں ریش انور لے لیں گے، اور یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ بہت سوچ اور فکر والی کیفیت ہوتی ہے۔ جب بندہ گہری سوچ کے اندر ڈوبا ہو اور کوئی فکر ہو تو اڈا مشقت چ پینا میرے حبیب نو بڑا دکھ دیتا ہے۔ سر انور جھکا ہوا ہے، ریش مبارک مٹھی قبضہ شریف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حبیب کیا ہوا پیارے، یہ کیفیت کس لیے؟ اللہ اللہ اللہ، اگر ربط قائم ہے تو آپ امید ہے جلد وہاں پہنچ جائیں گے۔ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام رب العزت کے دربار میں عرض کریں گے مولا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو امت کے مسئلے میں مجھے راضی کرے گا، تو امت کے معاملے میں مجھے پریشان نہیں ہونے دے گا۔ فرما پیارے وعدہ ہے تجھ سے، عرض کی یہ میرا امتی ہے اور اسے دوزخ میں لے جا رہے ہیں، اور فرشتے یہ معذرت کر رہے ہیں کہ ہم ان سے کچھ نہ کہیں۔ اللہ فرمائے گا فرشتو میرے حبیب کی اطاعت کرو۔ یہ ساری سروس جو ہے نا، حضرت مفتی احمد قاسم نعیمی رحمت نے لکھا ہے، حساب کتاب تو نہ کہ 4 گھنٹیاں چو جانا ہے، 4 گھنٹوں میں تو 50,000 سال کا باقی ٹائم کیا ہوگا؟ اور حساب کتاب کی وہاں ضرورت کیا ہے؟ ہونا ہے، اس کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ حشر و نشر جو ہے یہ تو عقائد کے باب میں سے ہے، اس کا تو انکار کفر ہے۔ عرض اتنی ہے کہ جس دن بندہ مر جاتا ہے کل میزان تو اسی دن لگ جاتی ہے کہ کل نیکیاں کتنی اور گناہ کتنے، اور پھر وہ جو دوسرا کام ہے قبر کے 3 سوال اور بخاری شریف کے مطابق 1 سوال، وہاں اور نتیجہ واضح ہے۔ پھر تکڑی کھلا میدان سارے موجود۔ تو استاد زمان مولانا ناصر رضا کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا، میں اسے شعر کے سٹائل میں نہیں پڑھ رہا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کم تو نہ کہ 4 گھنٹیاں چو گیا۔ تو بھائی اگر میلاد شریف پہ کو 100 روپے کی 2 لائٹیں لگ گئیں، 50 روپے کا جھنڈا لگ گیا، تو یہ کون سا اتنا خرچہ ہوا؟ وہ ایڈا بڑا جلسہ ہی حضور واسطے ہے۔ ان کی شان محبوبی، فرشتوں الہی حکم میرے حبیب کی اطاعت کرو، حضور حکم فرمائے۔ اب جب حکم آ چکا کہ اطاعت کرو تو حضور پر نور علیہ السلام چاہیں تو یہ فرما دیں کہ اسے جنت میں لے جاؤ،
اور اطاعت ہونا تھی، پر ایسا نہیں ہے۔ فرمایا جائے گا کہ میرے سامنے پھر عمل تولو۔ بلے 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 بلے، میرے سامنے پھر عمل تولو۔ ہے کسی کی مجال جو آگے سے کہے حضور یہ میدان معاشر کی تکڑی ہے، کم نہیں تولتی، نہ ہمیں گننے میں کوئی شبہ لگے، نہ تول میں کوئی مغالطہ؟ ایسا تو نہیں ہے، مالکوں کے آرڈر آ گئے تولو تو تولو۔ اب وہی ہے نا، وہ ایک پوٹڑی نیکیوں کی اور بڑی ساری گٹھڑی گناہوں کی، نہ کوئی کمی نہ بیشی۔ اس دوران جب وہ پھر نیکیاں ایک پلڑے میں اور بدیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، حضور پر نور علیہ السلام سفید رنگ کا بطاقہ، کاغذ کا ٹکڑا، وہ نیکی والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ یکا یک یہ ہوگا، بتا میں آپ کو پہلے چکا ہوں، یکا یک یہ ہوگا، پلڑا اوپر آ جائے گا۔ فرشتے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے حضور ہم تو محکوم ہیں، جو لے جاؤ اسے جنت میں، اسے لے جائیں، اب ہم کسی اور کی فریاد سنیں۔ کوئی کہاں ہوگا، کوئی کہاں ہوگا، ہاں ہم کسی اور کی فریاد سنیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جنت کے کنارے سے واپس پلٹا، جہنم کے کنارے سے واپس پلٹا، سہما ہوا، ابھی اس کو پکڑ کے لے جا رہے تھے بطور قیدی، اگرچہ ابھی ابھی اس کی سانس میں سانس آئی ہے، جان میں جان آئی ہے کہ اب میرا معاملہ دوسرا ہو گیا ہے، لیکن وہ جو پہلے سا پریشر ہوگا کہ فرشتوں نے اس کو جکڑا ہوا ہے، وہ اتنی جلدی تو دماغ سے نہیں اترے گا۔ کریم جا چکے، اس کا کام ہو چکا، اور فرشتے اب اسے پیار سے لے جا رہے ہیں۔ اور آپ ہی کی نظر یہ جملہ ہے، میں کبھی کبھی اپنے تخیل میں کہا کرتا ہوں کہ عمومی طور پر یہ دین کی برکت، سرکار کے نام پاک کی برکت، کئی ملکوں کے سفر ہوئے، پاکستان میں بھی کئی جگہوں پر آنا جانا، ہوٹلوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، تو گاڑی سے اترے تو وہ بیگ پکڑ لیا، سر آئے ہم آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتے ہیں، تو وہ جنہوں نے پہلے انہوں نے وکھیاں شکیوں پھڑے ہوئے ہیں نا، تو اب وہی کہہ رہے ہیں آیا ہم آپ کو اب چھوڑ آئے وہاں پہ ہیں آپ کو، تو وہ غالباً کچھ محسوس، کچھ چیزیں ادراک کی ہوتی ہیں، تو وہ بھی ڈرا سہما ہوا مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہے، وہ انہی کو دیکھ رہا ہے، وہ انہی کو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر فرشتوں سے وہ ڈرے سہمے لہجے میں کہے گا کہ اگر اجازت ہو تو میں ان سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہیں گے بھائی ان تیریاں موجہ نے، تو ان جتنا مرضی گل کر، تینوں روکنا لگا۔ تو وہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوگا، ابھی تک اس نے سرکار کو پہچانا نہیں ہوگا، بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرے گا آپ کون ہیں؟ یوں دستگیری فرمائی، یوں کرم فرمایا، یوں مہربانی فرمائی، تو جانے جانا علیہ السلام فرمائیں گے مفہوم ارشاد کا، تو بھول گیا نا، ہم نہیں بھولے، میں تیرا نبی محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں، بس پھر آگے کیا ہوتا ہوگا، کیا ہوتی ہوگی کیفیت۔ وہ پچھلے دنوں ایک کلپ میں نے دیکھا تھا، ایک ویڈیو چھوٹی سی، غالباً عرب اینکر ہے کوئی، تو وہ مختلف عورتوں سے بھی اس نے سوال پوچھے، مردوں سے بھی، وہ کہہ یہ رہا تھا کہ اگر آپ کو اچانک سرکار علیہ السلام سے شرف زیارت نصیب ہو جائے، ملاقات تو برابر والوں کی ہوتی ہے، تو زیارت نصیب ہو جائے تو آپ حضور سے کیا کہیں گے؟ تو وہ اکثر کا جو دو تین چار مہینے دیکھے تو وہ کچھ نہیں کہہ سکے سوائے رونے کے، سوائے رونے کے۔ اب جب کریم فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں تو کیا کنڈیشن ہوگی؟ عرض کرے گا میرا ماں باپ آپ پہ قربان، حضور اتنا بڑا گناہوں کا وہ پنڈال تھا، ایک کاغذ میں کیا کمال تھا کہ جس نے یکسر کایا پلٹ دی، فرما تم نے محبت شوق ذوق الفت سے ہماری جناب میں ہدیہ درود و سلام بھیجا،
فرشتوں نے لکھ کر میرے دربار میں پیش کیا. اور اگلے جملے پہ دھیان کرنا، محض کوئی خطابت کا جملہ مت سمجھنا، ایک حقیقت ہے. ہم نے آج کے دن کے لیے تیرے لیے سنبھال کے رکھ لیا. یہ جو بابے بیٹھے ہیں، بابے، اور آج سے 25 سال پرانا دور تو اچھے طریقے سے، بلکہ 30 سالہ پرانا دور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. 30 سالہ پرانا دور. ہماری مائیں جو ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ وہ بڑا سادہ سا دور تھا. وہ روپیہ 2 روپے، وہ جو آنچل ہوتا ہے دوپٹے کا، اس کے کونے میں باندھ کے رکھا ہے. اب مثلا ابے سے چوانی مانگو گے، چل ویلے آنو تانوں روز کون دوے، ہاں، تو غصہ ہو کے چلا گیا. تو یہ بعد میں رو رہا ہے، میں مر جانا ہے، میں انج ہو جانا ہے، میں نوں خرچہ بھی نہیں دیں دے. تو ماں نے ساتھ اس پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنا ہے، نالوں نے کہنا پیو ہے تیرا دشمن نہیں ہے، تین صحیح گل آندا ہے، اپنے پیراں تے کھلوئی دا ہے، محنت کری دی، اور سارے دن تین ویکھدا نہیں محنت نالوں کو گنڈا کھولی جا رہی ہے. کچھ آیا یاد کہ نہیں آیا؟ اور ساتھ وہ گریں کھور رہی ہے. اور پھر وہ جو ہمارے ہم پنجابی میں کہتے گچھو مچھو کیا ہوا، موو کیا ہوا نا، تو وہ روپیہ یا 10 روپے نکال کے اس کی مٹھی میں رکھ دینے. وہ جڑا دوپٹیاں دے کونیاں چ ماں سانب کے تے بن کے رکھ دیے، وہ انہاں نلائکاں واسطے رکھ دیے. اس مثال سے کیا تشبیہ دے سکتے ہیں اس بے مثال کو؟ بغیر کسی تشبیہ کے عرض ہے، فرما او کاغذ تیرے درود والا فرشتیاں سامنے دیتا ہے تے اساں آج دے دن لی تیرے لی سانب کے رکھیا ہے. یہ صرف ایک کی بات ہے، وہاں تو ہجوم ہے. تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے حبیب پہ گراں گزرتا ہے. 7:45 ہو چکے اور مجھے اختتام کی طرف بڑھنا ہے. ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کروں، ایک روایت سامنے مزید. کیا کریمی ہے. اور میں یہاں تصوف کا نقطہ کیا بیان کر سکتا ہوں جی؟ معرفت کی بات، معرفت کا سمندر آپ کے پاس ہے. بزرگوں سے سنی ہوئی بات آپ کے سامنے سادہ سے لفظوں میں یوں کہنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں اے جڑا تسی رولا سانو آندے اہل معرفت، وہ کہندے نے تسی جڑا رولا پائی رکھ دیو نا تانوں حضور نال محبت ہے، تسی محبت اجے ویکھی کوئی نہیں. انہوں نے کہا اصل میں حضور کو ہم سے محبت ہے. کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، میری حیثیت کوئی نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل پر کوئی ایک جملہ بھی کہہ سکوں. انہوں نے کہا تسی گلاں ہی کر دیو، بہت دوڑیاں گلاں نال بھی توڑا سری جاندہ ہے، پر اصل بات جہاں تک محبت کی ہے تو وہ حضور تم سے کرتے ہیں. اب بچے کھلوتے ہیں وجہ حضور کو محبت ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم. تو عرض یہ کر رہا ہوں، یہ اس دور کی بات ہے جب پاک بیبیوں کو بھی مسجد انور میں حاضر ہو کر جماعت سے بشرائط نماز پڑھنے کی اجازت تھی. اب قریب قریب وہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے اور شور و غل کا ایسا جہان نہیں تھا. تو ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم پیش کر رہا ہوں، بس ذرا دل کے کانوں سے سن لیجئے گا. مفہوم پیش کر رہا ہوں ارشاد کا. فرمایا کہ ساڈا دل کردا ہے کہ نماز لمبی پڑھائیے، پر جب ہم گھروں سے بچوں کے رونے کی آواز سنتے ہیں ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ قرات لمبی کر دیں، نماز لمبی کر دیں، پر جب گھروں سے وہ جو بیویاں چھوٹے بچے دودھ پیتے چھوڑ کے آئیں ان کے رونے کی آواز سنتے ہیں تو پھر ماں روتے ہوئے بچے کی آواز سن کر جس کرب اور درد میں مبتلا ہوتی انہوں کو فکر لگ جاندی نا کہ ہائے پتر دے رون دی آواز آئی. تھی ماں دا کام ہی ہے. ہماری نئی پیڑھی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جب دودھ پیتا تھا
عمر تھی دودھ پینے کی، اے تاں بھی اس پاسا نہیں پرتیا، وہ بیٹے کی طرف ہی بیٹی کی طرف ہی منہ کر کے لیٹی رہتی ہے، پاویں ان پٹھیاں دا رولا بن جائے، پاویں ان کو مسئلہ بن جائے، کی ہے وہ آنکھیں ٹکا کے بیٹھی ہے۔ تو میں نوجوانوں سے اکثر کہا کرتا ہوں ہن تے انہوں سکون نال پہ لین دیو، وہ ہن بھی رات 11-12 بجے بوئے ہی ویکھتی رہندی ہے کہ ابھی آیا نہیں ہے، پتہ نہیں کنہ کول بیٹھا ہوئے گا، پتہ نہیں کی کردا ہوئے گا۔ وہ کیڑی ہے جوانی ہوئے جے وچ ہن بھی ماں نو سکون نہ دتا جائے اور باپ کو راحت نہ دی جائے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، فرمایا وہ ارادہ تو فرماتے ہیں ہم کہ نماز لمبی پڑھائیں، پر جب بچوں کے رونے کی آواز سنتے ہیں اور بچے کے رونے کی آواز ماں سنے اور ماں کے دل پہ جو گزرتی، اب یہ بنیادی جملہ ہے، یہ سن لیجئے گا دھیان سے، بچے کے رونے کی آواز سن کر ماں کے جو دل پہ گزرتی ہے اس درد کا ہمیں احساس نہ ہو تو ہم نماز لمبی کر دیں۔ کہنے والے نے تو یہ کہا تھا کہ جوہری کی گھت جوہری جانے کہ جو کوئی جوہری ہوئے، گھائل کی گھت گھائل جانے کہ جن لاگی ہوئے۔ عرض یہ ہے کہ ماں کا درد، یہ ہمارے یہاں محاورتاً بھی بات کرتے ہونے کیا ماں دے درد نو تو کی جانے، پر یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ ماں کے درد کو بھی حضور سمجھتے ہیں کہ ماں کے دل کا درد کیا ہوتا ہے، کیونکہ حضور ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے بھائیو باتیں تو ساری رات بھی ہوتی رہیں تو یہ ذکر نہ ختم ہونے والے ہیں، صرف اتنی بات ہے۔ اور میں نے ویسے ایک کا کہا تھا اور اسی پر بس چاہیے تھی، پر مسجد نبی شریف میں رکے ہوئے ہیں، تو ایک بار عشاء کی نماز میں کریم علیہ السلام رات گئے تشریف لائے۔ اچھا کئی خطیبوں سے میں کئی دفعہ سنا حضور لیٹ آئے، حضور تاخیر، حضور مالک ہے، تاخیر کس چیز کی؟ حضور مالک ہیں، حضور جب آئے ہیں وقت پر آئے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی حضور تاخیر سے آئے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، حضور مالک۔ تو کریم رات گئے تشریف لائے، جو معمول مبارک تھا نا عشاء پڑھانے کا اس سے رات گئے، تو بزرگ حضرات کو بھی نیند آ چکی، بچے بھی سو چکے، بیویوں کو بھی اونگ آئی، سارے دن کے کام، آدھی شب میں جلوہ گری ہوئی نا، تو غلاموں کی یہ حالت دیکھی، تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے حبیب پہ گراں گزرتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا مشقت میں پڑھنا ہم پہ گراں نہ گزرے تو ہم عشاء کی نماز آدھی رات کے وقت فرض کر دیں۔ پہلے میں کیا تھا؟ نماز لمبی پر ماں کا درد، یہاں تھکاوٹ، نیند، یہ معاملہ دیکھا، فرمایا کہ ہم یعنی پسندیدگی آدھی شب کی ہے کہ آدھی شب ڈھلے تو عشاء پڑھی جائے، لیکن غلاموں کا خیال ہے کہ نہ سونا بھی ہے، سویرے پھر اٹھنا ہے، تو فرما اگر یہ نہ ہو، اب دیکھیں عبادت رب کی ہے، اس میں بھی یہ حضور کی ریکویسٹ یہی ہے کہ دور دور نہ رہیں، ہم سرکار کی جناب میں قریب قریب ہونے کی کوشش کریں، دوری ہم میں ہے ان میں نہیں ہے، سستی ہم میں ہے، کرم میں کمی کوئی نہیں ہے۔ اور میں بغیر کسی بناوٹ کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو حضرت سفیر تصوف کی صورت میں ایک جامع شخصیت میسر ہیں اللہ کی رحمت سے، شریعت و طریقت کا سنگم، ٹھیک ہے، کہ جہاں پر ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ طریقت کا نام بھی لیتے ہیں تو وہاں جا کے گرتے ہیں کہ جہاں سے اٹھا نہ جائے، اور بعض لوگ شریعت کا نام لے کر ایسے زائد خشک ہو جاتے ہیں کہ ان سے کیا کہا جائے۔ تو یہاں پر آپ کو ماشاء اللہ تعالیٰ یہ ظاہر باطن کی تعلیم ہے، کچھ جدا جدا چیزیں نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت طریقت حقیقت معرفت جدا نہیں، یہ حضور کے احوال ہی کا نام ہے۔ تو روحانی خوراک آپ کو مل رہی، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اس سے مستفید رہیں، اور جو بھی یہاں درس تصوف ہوتا ہے، دیگر امور ہوتے ہیں،
ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو روحانیت کے پیاسے ہیں، تو وہ پھر بگڑے ہوئے حال حلیے والوں کے پاس، ایک تو ہمارے نوجوانوں میں یہ سوچ بن چکی ہے کہ جس کا جتنا ڈراؤنا حال ہوگا وہ اتنا ہی کوئی درویش کامل ہوگا۔ یہ میں ایسے بطور مذاق نہیں کہہ رہا، میں ایک حقیقت کہہ رہا ہوں۔ اتنے عرصے سے دنیا پھر رہے ہیں، یعنی جیسے گیٹ اپ بڑا عجیب قسم کا ہوگا نا، تو ہم نے خود اس کو درجے دیے ہوتے ہیں کہ یہ ان ہائی لیول دا ہو گیا اور ہائی لیول دا ہو گیا۔ گیٹ اپ تو کوئی اور نہیں ہے، حضور اللہ نو اپنے محبوب کی صورت نال پیار ہے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس صورت سے ہٹ کر کوئی صورت قبول نہیں، اس جمال اقدس سے ہٹ کر کوئی صورت قبول نہیں۔ تو آپ درس تصوف میں جو نوجوانوں کو میں بالخصوص کہوں گا، جو یہاں بیعت بھی ہو چکے ہیں، سلسلے میں داخل بھی ہیں، آتے بھی ہیں، اکیلے نہ آیا کرو، خود دسترخوان سے جو سیر ہو کے جاتے ہو تو کسی اور روحانیت کے بھوکے کا پیٹ بھی بھرنے دو۔ کرتے ہو نیت کرتے ہیں؟ جو بڑے حضرات بڑی عمر کے بیٹھے بابے اپنے ساتھ والے بابوں کو لے کر آیا، نوجوانوں کو، گلی محلے کے، ایک ایڑی گل ہوئی نوجوانوں، یہ کون سی بات ہوئی ہے کہ بیٹھے رہے آپس کے اندر اور پھر ان کہا کہ اچھا میں نماز پڑھا وا تے میں آنا، تو کدا سجن ہویا؟ انہوں نے یا تے اے جگہ چنگی ہے جتھے انہوں نے چھڑ کے جا رہے ہیں، تے یا وہ چنگی ہے جتھے ان تو چلنا ہے، تے جو وہ چنگی ہے تے پھر سجن کہدا ہے کہ انہوں نے چنگی جگہ نہیں کھڑدا۔ نیت کرو سارے حضرات، نیت کریں اچھے طریقے سے کہ یہ فیضان حاصل کریں، یہ روحانیت، یہ تصوف، یہ محبت و معرفت حاصل کرتے رہیں۔ اللہ کریم حضور غوث الثقلین کریم الطرفین کے طفیل آستانے کو سدا بہار رکھے، حضرت قبلہ کا سایہ عاطفت تا دیر صحت سلامتی کے ساتھ قائم اور دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔